اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعة حسنة یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء موقیتا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عنایت اور توفیق سے میں آپ کی خدمت میں پروگرام توحید اور رد شرک میں گفتگو کر رہا ہوں۔ آج میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر شفاعت کا ذکر ہے۔ اس سے آپ جان گئے ہوں گے ناظرین کہ میں نے آج مسئلہ شفاعت پر مختصر گفتگو کرنی ہے۔ اب توحید اور شفاعت کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے دو وجہ سے۔ ایک تو قرآن کریم کے اندر یہ بار بار الفاظ آئے ہیں شفاعت کے، اور دوسرا جو اس کا تعلق ہے جو میرے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے پروگراموں میں نے مسئلہ ربوبیت اور الوہیت کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اس پر بیان کیا۔ تو جب ہم کتابیں دیکھتے ہیں جو توحید پر کتابیں لکھی گئی ہیں، نام ان کا تو توحید ہی ہوتا ہے کہ توحید پر کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر توحید نام کی تو ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ان کتابوں میں یہ مضمون مذکور ہوتا ہے کہ مشرکین جو تھے ان کا جرم جو تھا وہ یہی تھا کہ ایک وہ وسیلہ مانتے تھے اور ایک وہ شفاعت مانتے تھے۔ اس کے علاوہ ربوبیت میں تو وہ بالکل ان کا عقیدہ درست تھا اور 100% عقیدہ صحیح تھا۔ ہاں، الوہیت میں انہوں نے شرک کیا تھا، اور پھر اب ذرا کلیور پن سے دیکھیں، یہ لفظ کہہ کر کہ الوہیت میں انہوں نے شرک کیا تھا، اور وہ شرک کیا تھا؟ وہ شرک یہ تھا کہ وہ اپنے معبودوں کو سفارشی مانتے تھے، بس یہی ان کا شرک تھا، یہی ان کی عبادت تھی۔ کاش اگر یہ بات نہ ہوتی، وہ ان کو سفارشی نہ مانتے ہوتے تو وہ پکے مومن ہوتے، موحد ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کو انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کی سرے سے ضرورت ہی نہ رہتی۔ تو یعنی ان کا جرم جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ شفاعت کو مانتے تھے۔ اب اس بات کا جب ہم یہ کتابیں ہیں میرے سامنے، کشف الشبہات ہے، حافظ ابن تیمیہ کا فتاویٰ یہ ہے، الدرر السنیہ ہے، شیخ بن باز کا لجنہ، جتنے فتاوے ہیں، یہ کشف الشبہات ہے، گلدستہ توحید، شرک کے چور دروازے، توحید کا مسئلہ، صلاح الدین یوسف صاحب کا جو بھی جتنی بھی کتابیں میں ان کے حوالے دے آیا ہوں، میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ہر جگہ یہی ہے کہ وہ شفاعت کو مانتے تھے، یعنی یہ اس کا اینڈ ہوتا ہے یہ بات جرم ثابت کرنے کے لیے۔ اب اس پر میں انشاءاللہ آگے پروگراموں میں بھی تفصیل سے بات کروں گا، تو میں اپنے ٹائم کو بچاتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ مشرکین شفاعت مانتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، یعنی وہ مانتے تھے شفاعت کو کہ نہیں، اور اگر وہ مانتے تھے تو ان کے شفاعت ماننے کا کیا معنی تھا۔ چند سال پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے پروگرام کیا تھا شرک فی شفاعت۔ اس کے اندر میں نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ ان کی شفاعت کیسی تھی اور وہ کیا مانتے تھے، اور مومنوں کی شفاعت کیسی ہے وہ کیا مانتے ہیں۔ اس پر میں نے یہ تفصیل سے گفتگو کی تھی، تو آج اسی کا ایک حصہ ذرا دوسرے انداز سے میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہ کہہ دینا کہ وہ شفاعت مانتے تھے اور یہ اہل سنت بھی شفاعت مانتے ہیں تو یہ بالکل ان سے مل گئے، ان کا جرم بھی یہی تھا، ان کا جرم بھی یہی تھا، تو وہ بھی جہنمی ہو گئے، یہ بھی جہنمی ہو گئے، اور ان کا خون بھی حلال ہو گیا، ان کا خون بھی حلال ہو گیا۔ یہ میرے سامنے کشف الشبہات کی پوری عبارتیں ہیں،
وہ لکھتے ہیں کہ ان کا جو اقرار تھا نا کہ وہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو اور وہ ایک مانتے تھے ربوبیت میں، لیکن وہ جو تھے نا والاستغاثۃ کلھا باللہ وجمیع انواع العبادات کلھا للہ، ان کی یہ ساری باتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں تھی، اور اقرارہم بالتوحید بالربوبیت لم يدخلهم فی الاسلام، وہ ان کو یہ ربوبیت کا ماننا اسلام میں داخل نہ کر سکا، بلکہ آگے وہ کہتے ہیں کہ ان کا خون حلال ہو گیا اس وجہ سے کہ الانبیاء والاولیاء یریدون شفاعتهم الی اللہ بذلک هو الذی حل دماؤہم واموالہم۔ یہ عقیدہ اتنا برا تھا ان کا کہ جو انہوں نے انبیاء اور اولیاء کو یہ کہا کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ اتنا برا تھا کہ ان کا خون حلال ہو گیا، ان کا قتل جائز ہو گیا، اور ان کے مال لوٹنے جو ہیں وہ جائز ہو گئے۔ اب اس مسئلے کی سنگینی کو آپ سمجھیں کہ اگر شفاعت انبیاء اور اولیاء کی مشرک مانے کہ وہ کہیں کہ وہ ہمارے سفارشی ہیں، تو ان کا جب خون حلال ہو گیا تو جو آج کے مسلمان اگر یہی عقیدہ رکھیں کہ انبیاء اور اولیاء ہماری سفارش کریں گے تو ان کے بھی خون اور مال تو حلال ہو گئے، یہ ہے دہشت گردی، یہ ہے وہ عقیدہ جو دنیا بھر میں پڑھایا جاتا ہے اور جس سے غیر قرآنی تعلیم جنم لیتی ہے اور جس سے یہ ذہن سازی ہوتی ہے، اور پھر آگے جو کچھ ہوتا ہے خون جس طرح سے حلال کیے جاتے ہیں اس کے بتانے کی مجھے ضرورت نہیں، وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو پھر میں اس بات کو کلیئر کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کو وہ سفارشی مانتے تھے۔ اب میں حیران ہوں اس بات پر کہ جتنا 700 سال میں لٹریچر لکھا گیا ہے اس مسئلے کے اوپر، جہاں تک مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی میں نے اس کو کھنگالا، پڑھا، دیکھا، لیکن مجھے کہیں اس کی دلیل نظر نہیں آئی کہ کسی نے یہ دلیل دی ہو، یہ دلیل دی ہو کہ وہ مشرک انبیاء اور اولیاء کو سفارشی مانتے تھے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، اور جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اس پر اس کا معنی کیا ہے تو وہ تو میں آگے چل کر بیان کروں گا، مگر یہ یاد رکھ لیں بات، نکتہ، کہ قرآن میں، حدیث میں، تاریخ عرب میں یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ انبیاء اور اولیاء کو، جہاں جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ الانبیاء والاولیاء یریدون شفاعتهم وتقربوا الی اللہ، کہ وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے انبیاء اولیاء کی سفارش کی امید رکھتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اس کی دلیل نہ کسی نے ذکر کی ہے اور نہ روئے زمین پر جتنی کتابیں ہیں کسی میں یہ لکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو سینہ زوری ہے، یہ تو ڈالروں کا کمال ہے، یہ تو ریالوں کا کمال ہے کہ وہ اندھا کر دیتے ہیں بندے کو جب ان میں تنخواہ دی جاتی ہے ڈالروں میں، پاؤنڈوں میں، ریالوں میں، دیناروں میں کویت کے، کہ یہ مان لو، تو اسی کے اوپر کتابیں لکھی جاتی ہیں، واعظ کیے جاتے ہیں، لیکن یہ سوچتا کوئی نہیں کہ ان الفاظ کی میں دلیل تو دیکھ لوں کہ ان کے مال اس لیے حلال ہوئے تھے، ان کی عورتیں اس لیے لونڈیاں بنائی گئی تھیں، وہ کس لیے ان کے مال اور جان حلال ہوئے تھے، تو یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ آج ذرا اس مسئلے کو دیکھ لیں کہ ہمارے خوارج دوستوں کے نزدیک ان کا یہ جرم تھا۔ اب ذرا قرآن کریم مسئلہ شفاعت کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں، پہلا تو میں یہ بتا دوں کہ انبیاء اولیاء کو وہ سفارشی مانتے نہیں تھے، اور دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں کہ وہ سفارش کے سرے سے قائل ہی نہیں تھے، وہ کوئی سفارش نہیں مانتے تھے، یہ تو انہوں نے ایک ڈونگ رچایا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک جگہ قرآن کریم کے اندر وہ آ گیا اور انہوں نے وہ جھوٹ بولا تھا، اور اس کا کیا مطلب ہے آج کی موضوع میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت اور اس کی توفیق سے میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ میں بتا دوں کہ لفظ شفاعت انہوں نے استعمال ضرور کیا تھا،
वो अभी मैं आयत में पढ़ता हूँ, वयक़ूलून हाउलाए शुफ़ाउना इंदल्लाह, और उस कहने का मतलब क्या था, यही तो आज के प्रोग्राम का मौजू है। लेकिन ये कहना कि उन्होंने शफात मानी, इन्होंने भी मानी, लिहाजा दोनों सेम हो गए, आज जरा इस मसले को सुनिए। पहला ये लफ्ज़ देख लें कि हाँ, लफ्ज़ शफात उन्होंने इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा था वयक़ूलून हाउलाए शुफ़ाउना इंदल्लाह। अब उनकी शफात और मोमिनों की शफात एक जैसी हो गई? हाँ, लफ्ज़ का इश्तिराक है, लफ्ज़ों का ज़रूर इश्तिराक है। अब वो वाकई शफात मानते थे भी या नहीं, ये तो आगे बात आती है। मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी, इसके अंदर दो शफातों का जिक्र है, शफाअतन हसना और शफाअतन सय्या। एक शफात बुरी और एक शफात अच्छी। दुनिया में जब किसी की सिफारिश की जाती है तो गलत काम के लिए अगर सिफारिश की जाए तो वो सय्या होगी, अच्छे काम के लिए अगर किसी की सिफारिश की जाए तो वो हसना होगी। इस आयत का तो मफ़हूम असलन ये है, लेकिन मैं इससे एक नुक्ता अर्ज़ कर रहा हूँ कि शफात हो गई दो किस्म की, एक होगी सय्या और एक होगी हसना। तो मुशरिक जब इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करेंगे शफात के, तो उनकी शफात हसना नहीं होगी, अच्छी शफात नहीं होगी, उनकी शफात सय्या होगी। क्यों? वो एक बुरे एतिकाद के साथ सय्या अकीदे के साथ शफात का इस्तेमाल कर रहे हैं। चूँकि वो खुद नजस हैं, उनका अकीदा नजस है, इसलिए उनका शफात का इस्तेमाल करना वो भी सय्या होगा और वो भी नजस होगा। लेकिन जब एक मोमिन इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करेगा, उसका अकीदा सही होगा, उसका एतिकाद सही होगा। जब वो शफात को इस्तेमाल करेगा तो उसका करना शफात हसना बन जाएगा। सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल करने से दोनों एक जैसे नहीं हो जाते। एक में बड़ी गहरी और गंभीर किस्म की मिसाल आपको देने लगा हूँ, चूँकि वो बड़ी गंभीर किस्म की मिसाल है, इसलिए मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मेरे लिए आसान फरमा दे कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। अब लफ्ज़ों का इस्तेमाल देखें, कौन कर रहा है और कहाँ कर रहा है, उसका फ़र्क जानना कितना ज़रूरी है। एक लफ्ज़ है कालादा, इसी से लफ्ज़ तकलीद बना है। अब ज़रा देखें इस लफ्ज़ का इस्तेमाल, इसका मतलब होता है तकलीद, और कालादा से किलादा बना है। इमाम रागिब अस्फ़हानी जो कुरान करीम की डिक्शनरी के ऊपर अथॉरिटी हैं, वैसे तो अरबी की बहुत सी सैकड़ों डिक्शनरीज हैं, लुगत हैं, लेकिन इमाम रागिब का ये कमाल है कि उन्होंने अरबी के सिर्फ वही लफ्ज़ इस्तेमाल लिए हैं अपनी डिक्शनरी के अंदर, मुफरदातुल कुरान के अंदर, जो अल्फाज अरबी के कुरान में आए हैं, इसलिए वो एक अथॉरिटी हैं इमाम रागिब। उन्होंने कालादा का जो कि लफ्ज़ कुरान करीम में भी आया है, तो इसलिए उन्होंने इस पर बहस की है। तो वो फरमाते हैं ये लफ्ज़ कालादा, आगे फरमाते हैं इसी से किलादा बना है, इसी से तकलीद है। आगे वो कहते हैं कि इसके माना वो बयान करते हैं, कालादा का, तकलीद का, ये सारे इस पर बात करते हैं। वो कहते हैं ये जो किलादा है ये क्या होता है, तो वो कहते हैं किलादा होता है बटी हुई रस्सी, इसको कहते हैं किलादा। जो रस्सी बटी हुई है ये किलादा है। और इसी से लफ्ज़, इसी का दूसरा माना है इहाता। इसकी वो तशरीह करते हैं, चूँकि रस्सी जब गले में डाली जाती है तो वो गले का इहाता कर लेती है, इसलिए वो भी किलादा है, इसलिए उसे किलादा कहते हैं। और इसी का माना डोर भी होता है, किलादा का माना डोर भी है, जो जानवर के गले में डाली जाए और फिर उसको उसका आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिसे हम निकेल भी कहते हैं। निकेल और डोर भी इसका माना है। आगे वो कहते हैं और किलादा का माना एक और है, वो लिखते हैं उसका मतलब होता है चांदी की जंजीर, उसका मतलब होता है सोने की जंजीर, और किलादा का मतलब होता है हार। अब जब हम लफ्ज़ किलादा को दोनों मानों में इस्तेमाल कर देखें इसको, किलादा का मतलब सोने का हार, सोने की जंजीर, और किलादा का माना पटा,
اور قلادہ کا معنی بٹی ہوئی رسی۔ اب جب قلادہ کا معنی نکیل، لفظ تو ہیں وہ دونوں معنی آ گئے۔ اب جب لفظ قلادہ بولیں گے تو جس کا دماغ صحیح ہے، جو مینٹل ہاسپٹل کا پیشنٹ نہیں ہے، جو پاگل دماغ نہیں ہے، جب وہ قلادہ انسانوں کے لیے استعمال ہوگا تو وہ یوں سمجھ جائے گا کہ قلادہ کا معنی یہاں ہار ہے، سونے کی زنجیر ہے۔ وہ جو عورتیں ہار پہنتی ہیں نا سونے کا، وہ مراد ہے یہاں قلادہ، کہ قلادہ تو ذہب جب آئے گا تو وہ کہیں گے فی فضہ آئے گا، تو اب مطلب اس کا کلیئر ہو جائے گا کہ یہ انسانوں کے لیے قلادہ کا مطلب ہوگا ہار پہننا، سونے کی زنجیر پہننا۔ لیکن یہی لفظ جب آئے گا قلادہ کا استعمال کریں گے بٹی ہوئی رسی یا نکیل کے لیے، تو وہ یقیناً وہ جانور کے لیے معنی ہوگا، وہ انسانوں کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح سے جب تقلید کا معنی انسانوں کے لیے ہوگا اس کا معنی اور ہوگا، جب جانوروں کے لیے ہوگا اور ہوگا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بولنے والا یا اس قلادہ کے لفظ کو استعمال کرنے والا کتنا دماغ رکھتا ہے۔ اب ہو سونے کا ہار اور وہ اس کے گدھے کے لیے استعمال کر دے، یا نکیل ہے وہ اس کو انسان کے لیے، پٹے کا جو کتے کے ڈالا جاتا ہے وہ اس کو انسان کے لیے استعمال کر دے، یہ تو پھر اس کی ذہانت ہے نا۔ تو لہٰذا قلادہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے، یہ انسان کے لیے ہے یا جانور کے لیے ہے۔ اسی طرح جب لفظ شفاعت قرآن میں آئے گا تو دیکھیں گے اس کا قائل کون ہے، اس کے مشرکین قائل ہیں یا مومنین قائل ہیں، یہ مومنین کے لیے ہے یا مشرکین کے لیے ہے۔ اگر تو مشرکین کے لیے وہ لفظ آئے تو پھر اس کا وہی معنی لیا جائے گا جو مشرکین کے اعتقاد کے مطابق ہوگا، اور اگر مومنین کے لیے لیا جائے تو مومنین کا پھر وہ معنی لیا جائے گا جو ان کے اعتقاد کے مطابق ہوگا۔ تو صرف لفظ شفاعت کی وجہ سے یہ کہہ دینا کہ یہ بھی شفاعت مانتے ہیں وہ بھی شفاعت مانتے تھے لہٰذا دونوں کی سزا بھی ایک، دونوں کا اعتقاد بھی ایک، یہ تو پرلے درجے کی جہالت کی علامت ہے۔ کیونکہ جب مومن شفاعت کہے گا تو وہ اپنے اعتقاد کے حساب سے کہے گا، جب مشرک کہے گا تو وہ کہے گا۔ اس لیے جیسے بدعہ حسنہ اور بدعہ سیئہ کی لوگوں کو سمجھنے میں مغالطہ لگا ہے، غلطی لگی ہے، اسی طرح لفظ شفاعت کے لیے اس مسئلہ عقیدہ تمام کتب توحید کے اندر وہاں بھی یہی غلطی لگی ہے کہ انہوں نے شفاعت کو حسنہ اور سیئہ میں تقسیم نہیں کیا، مشرکوں کا الگ حکم نہیں لگایا، مومنوں کا الگ نہیں لگایا، اور قرآن کی یہ آیت صریح نہیں دیکھی جس کے اندر ہے شفاعتن حسنہ اور شفاعتن سیئہ، اس کو نہ دیکھا تو نعوذ باللہ دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ اور پھر یہ بھی نہ دیکھا کہ شفاعت جب مشرک کہے گا تو اس کا معنی کیا ہے اور جب مومن کہے گا تو کیا ہے۔ مومن کا شفاعت ماننا ایمان ہے اور مشرک کا شفاعت ماننا شرک اور کفر ہے۔ تو اب تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب دونوں کے معنی ماننے میں کیا ہے، اب ذرا اس کی آگے تفصیل سنیے۔ میں نے مسئلے کو آسان سمجھانے کے لیے عقیدہ شفاعت اور اس کی حقیقت کی قسمیں کی ہیں، اور وہ تمام آیات سے قسمیں ہیں۔ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ قسمیں تو نے کیوں کی ہیں، میں نے نہیں کی، یہ تو لکھی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی سینہ زوری پر 700 سال یہ چلا سکتا ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ربوبیت اور الوہیت، نہ وہ صحابہ نے تقسیم کی ہوں، نہ اللہ نے، نہ رسول نے، نہ امام بخاری، نہ مسلم نے، تو وہ تقسیم اگر کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے تو اس تقسیم کو یہ بھی کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے جو میں نے سمجھانے کے لیے یہ تقسیم کی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے، ایک ہے شفاعت شرکیہ یعنی مشرکانہ شفاعت، اور ایک ہے شفاعت کفریہ یعنی کافرانہ شفاعت، اور ایک ہے شفاعت ایمانیہ یعنی مومنانہ شفاعت۔ اب کوئی جرم تو نہیں میں نے بڑا کیا۔ ایک بات اور کلیئر ہو جائے، یہ جو میں نے پہلی دو تقسیمیں کی ہیں
शफात शिरकिया और शफात कुफरिया। असल में कुफ्र व शिरक एक ही बात है, लेकिन सिर्फ मसला समझाने के लिए मैंने अलग अलग किया है। इसकी वजाहत ज़रा मैं आगे जाकर अल्लाह की रहमत और तौफीक और उसकी इनायत से करता हूँ। अब पहली शफात शिरकिया, मुशरिकों की शफात, जिसके बारे में ये लिखा है कि वो भी शफात मानते थे, ये भी शफात मानते हैं। अब ज़रा फ़र्क देखिए, मुशरिकों की शफात क्या थी कि मुशरिकीन जब शफात का लफ्ज़ बोलते थे तो उनकी मुराद ये होती थी, ये मैं एक माना बता रहा हूँ, अभी मैंने मुशरिकों की शफात का दूसरा माना तो आगे बताना है। ये ज़रा मैं वो बता रहा हूँ जो एक्सेप्टेड है, जिसको जनरलाइज में कर रहा हूँ समझाने के लिए, वरना जो अल्लाह ताला ने मेरे सामने बात खोली है वो भी मैं बाद में बताता हूँ। जब मुशरिक, शफात शिरकिया से मुराद ये है कि मुशरिकीन अल्लाह ताला की ज़ात में जिन्नात को, तारों को, बुतों को शरीक मानते थे, वो बुतों को ज़विल उकूल मानते थे। ये मैं आगे जब मैं बताऊंगा, एक मौजू आगे मैं इंशाअल्लाह कर रहा हूँ कि इन सारी किताबों के अंदर ये मसला भी लिखा हुआ है कि बुतों की तो सिरे से कोई इबादत करता ही नहीं था, बुतों को तो वो मानते ही नहीं थे, वो तो उन स्वालिहीन को मानते थे जिनके वो बुत हैं। इस पर भी मैं बात करूंगा कि वो असलन बुतों को मानते थे, और कुरान ने यही फरमाया है, और कुरान ने यही कहा है कि वो कहते थे कालू नाबुदु असनामन, हम इन बुतों की इबादत करते हैं। हाफिज इब्न तैमिया से लेकर शेख नासिरुद्दीन अलबानी तक सब कहते हैं कि वो बुतों की इबादत नहीं, वो तो उनकी इबादत करते थे। सरफराज का सफदर ने तो ये किताब तौहीद गुल्दे तौहीद वक़फ़ की है इस मसले के ऊपर कि नहीं बुतों की इबादत करते थे, वो उन सालिहीन की करते थे। इस पर मैं अलग इंशाअल्लाह आगे बात बयान करूँगा। अब वो क्या कहते थे, चाँद, सूरज, तारे, जिन्नात और बुत और उनकी वहमी अरवा जो उनके जाम में थी कि ये तारों के पीछे हैं, उनको ये कहते थे कि ये खुदा की ज़ात का हिस्सा है। इनको पहले अल्लाह ने बनाया, फिर इन्होंने आगे अल्लाह की मदद की कुछ बनाने में, फिर जहान को चलाने में, और ये इबादत के मुस्तहिक हैं। अब उनके ज़हन में ये था कि चूँकि हम इनको मानते हैं, इनके लिए नजराने पेश करते हैं, जानों के, माल के, औलाद के, जैसे जिनकी तफसील मैंने पीछे बता दी है, तो चूँकि हम इनको मानते हैं, तो अगर आलम बाला में कोई मीटिंग होती है, तो जब इन सारे खुदाओं की मीटिंग होती है तो वहाँ पर ये जब बैठते हैं ना इकट्ठे खुदा होकर, तो बड़ा खुदा जो अल्लाह है, तो नाउज़ बिल्लाह वहाँ पर ये अपने मानने वालों के बारे में पेश करते हैं कि हमने उनके बारे में ये फ़ैसला किया, बस इन्फॉर्म ही करते हैं। अतुनब्बिऊन अल्लाह को खबर देते हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाता है क्या तुम मुझे खबर देते हो? तो ये उनका जो गड़ा हुआ अकीदा था, तो वहाँ वो कहते थे कि ये दौस वाली शफात के कायल हैं बग़ैर इज़्न, यानी ये कह देंगे कि चूँकि खुदा का निज़ाम कायनात चलाने में खुदा इनका मोहताज है, जिसका रद्द अल्लाह ताला ने फरमाया वलम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क मिनज़्ज़ुल कुल लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़्ज़ुल, कि वो मोहताज नहीं है, ये समझते थे मोहताज है। तो खुदा का इनके बगैर काम नहीं चलता, इसलिए ये दौस वाली शफात और जबर वाली शफात के कायल थे। यानी जो ये कह देंगे अल्लाह की जुर्रत ही नहीं है नाउज़ु बिल्लाह कि वो उसको न माने या उसका रद्द कर दे, तो ये बगैर इज़्न वाली शफात थी। और आखिरत को तो वो मानते ही नहीं थे। हाँ, ये था उनका, अगर आखिरत हुई, वो कहते थे वाला इर्रुजितु, अगर मैं लुटाया गया, अगर क़यामत हुई, वाला इर्रुदितु, अगर क़यामत हुई, तो फिर क्या होगा? वहाँ पर हमने अल्लाह के पास तो जाना ही नहीं है, हम तो जाएंगे इनके पास। तो वहाँ पर अगर कोई हम कमी, जो हमारे अकायद हैं, अगर इनमें कोई ऐसी गलती हुई तो हमने तो इनके पास जाना, ये अल्लाह को बता देंगे ये मेरे बंदे हैं। अल्लाह की जुर्रत नहीं होगी कि ये बोले, ये जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ ना, अल्लाह की जुर्रत नहीं होगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि अल्लाह की जुर्रत नहीं, यानी जबरी, कहरी और वो शफात कि अल्लाह को माननी पड़ जाए, ये वो शफात मानते थे।
پھر میں بتا دوں، یہ میں کامنلی بات کر رہا ہوں، اور دوسرا اس بات کا حصہ ابھی میں وہ عرض کرتا ہوں۔ اب یہ ان کا عقیدہ تھا، اور ایسے بدترین عقیدے کے لیے خوارج کہہ رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ آج کے مشرکوں سے بہتر عقیدہ تھا۔ یہ میں حوالے سارے پڑھ آیا ہوں، میں نے الدرر السنیہ سے پڑھا ہے، میں نے فتاوی ابن تیمیہ سے پڑھا ہے، میں نے فتاوی لجنہ سے پڑھا ہے، میں نے سرفراز خان صفدر سے پڑھا ہے، کشف الشبہات سے پڑھا ہے، میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں ان کا شرک ان کے شرک سے بڑا ہے، اور ان کا عقیدہ تو بڑا اچھا تھا۔ اللہ اکبر! یہ عقیدہ دونس والی شفاعت کا عقیدہ، خدا کی ذات میں حصے، اس ذات جز تھے، وہ ان کو مانا ہوا تھا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، جنات جو اللہ تعالیٰ کے بندے تھے ان کو خدا کی بیٹیاں اور بیٹے قرار دیا، خدا کا حصہ۔ تو ان کا عقیدہ اچھا تھا، ہمارا عقیدہ اعظم الشرک، ہمارا شرک ان سے بڑا شرک ہے۔ کیوں؟ ہم بھی شفاعت مانتے ہیں، وہ بھی شفاعت مانتے تھے۔ اب ذرا غور کرتے جائیے ان کی شفاعت کیسی تھی۔ اب قرآن کریم کے سے 2-3 آیتیں میں جن کے اندر لفظ شفاعت ہے وہ میں پڑھتا ہوں، اور انہی کے اندر وہ لفظ آتا ہے جس کو لوگ پی جاتے ہیں۔ یعنی یہ تو نہیں میں کہتا کہ پڑھتے نہیں ہیں، خواہ وہ تراویح میں قرآن پڑھیں، تقریر میں پڑھیں، ٹی وی پر پڑھیں، وہ لفظ اس سے اوپر سے یوں تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں کہ جیسے وہ لفظ ہے ہی نہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق و تدبیر کا ذکر فرمایا اور لفظ رب سے شروع کیا۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی، اس آیت کی میں کئی بار پیچھے تلاوت کر چکا ہوں کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اس نے وہ عرش پر مستوی ہوا، یا جو بھی اس کا معنی کنٹرول کیا زمانے کائنات کا، یدبر الامر، اور وہی زمانے کو چلاتا ہے۔ آگے ہے ما من شفیع، اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی سفارش نہیں کر سکتا الا من بعد اذنہ، اس کی مرضی کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر۔ اب یہاں باقی آیت کی تفصیل نہیں میں کروں گا، یہ جملہ جو ہے یہ ہارٹ ہے، قلب ہے، ہارٹ آف دا مسئلہ ہے، ہارٹ آف دا آیت ہے۔ وہ یہ کہ الا من بعد اذن، اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اب اگر میں نے وہ ایک پروگرام کیا تھا، کہاں کسی کو یاد ہوگا، بڑی دیر ہو گئی ہے، کہ شبہات پیدا ہی کیوں ہوتے ہیں۔ اس پروگرام میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم نازل ہوتا ہے حالات و واقعات پر، وہاں جو حالات ہوتے ہیں ان کے مطابق قرآن نازل ہوتا ہے۔ اب اگر وہاں یہ حالات تھے کہ مشرکین یہ مانتے تھے کہ ہمارے جو رب ہیں خدا نعوذ باللہ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر دونس والی سفارش کر سکتے ہیں، اور اللہ کے ہاں کرتے ہیں، جب ان کی دونس والی شفاعت کا عقیدہ تھا تو اس کو رد کرنے کے لیے یہ آیت آئی، الا من بعد اذن، نہیں کوئی اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکتا۔ اچھا، اب یہ قرآن کریم میں اگر وہاں کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو دونس والی جبری قہری شفاعت کے قائل سرے سے تھے ہی نہیں، تو پھر الا من بعد اذن نازل کرنے کا خدا کا مقصد کیا تھا، یہ کن کا بطلان کیا جا رہا ہے؟ تو لازمی ماننا پڑے گا کہ وہاں پر ایسے لوگ تھے، اور مشرکوں کا جبری قہری دونس والی ڈنڈے والی شفاعت کا نعوذ باللہ جو شفاعت سیئہ تھی اس کا عقیدہ تھا۔ اب ذرا میں ان 700 سال کے ان اپنے ذام میں جو خود کو موحدین کہتے ہیں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا مشرق سے لے کر مغرب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں میں سے بھی کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خدا کی ذات کا حصہ ہیں، انبیاء اور اولیاء، اور انہوں نے کائنات کا کچھ حصہ پیدا کیا ہے، اور خدا کا نظام وہ چلاتے ہیں، اور خدا ان کا محتاج ہے، اور یہ دونس سے زبردستی ان کی شفاعت کرا لیں گے؟ کیا مسلمانوں میں سے بھی یہ کسی کا عقیدہ ہے؟
تو جب یہ ہے ہی نہیں تو پھر لفظ شفاعت کی وجہ سے کہ مومن بھی شفاعت مانتے ہیں وہ بھی مانتے تھے، دونوں کو اکٹھا کر دینا یہ ظلم، اس کائنات میں اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر میں کہتا ہوں کہ لوگوں، خوارج قرآن خواں ہوتے ہیں، قرآن دان نہیں ہوتے۔ یہ تو قرآن دانی کا کام ہے کہ اس چیز کو تلاش کریں۔ اب میں دوسری ایک آیت تلاوت کرتا ہوں، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ ترجمہ غلط کیا ہے، پوری فائل میں نے رکھی ہے، ترجمہ میں بتاؤں گا کہ غلط کر رہا ہوں کہ صحیح کر رہا ہوں۔ ابھی ذرا آیت کو سن لیں، ڈائریکٹلی قرآن سے سن لیں، کیا اس آیت کا میں یہ معنی کر رہا ہوں یا کسی اور نے بھی کیا ہے؟ تو وہ تو دن کو تارے نظر آ جائیں گے جب میں اس کا ترجمہ تفاسیر سے کروں گا۔ ابھی ذرا قرآن سے سنیں، ہضم کریں آیتوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا اور سن لو وہاں کیا ہوگا، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، وہاں نہ کوئی مہربان دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی۔ اور آخری جملے نے مشرکین کی شفاعت والے عقیدے کی حقیقت یوں کھول کے رکھ دی جیسے دن کے وقت سورج چمک رہا ہو اور رات کے وقت 14ویں کا رات ہو، اور اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من ولی ولا شفیع، حمیم ولا شفیع، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع ان یطاع۔ یہ آیت نمبر 18 ہے سورۃ المؤمن کی۔ اللہ فرماتا ہے نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، اور سن لو وہاں کوئی ایسا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا جس کی اللہ کو اطاعت کرنی ہی پڑے۔ مزہ آ گیا۔ اب یہ ہے مشرکوں کی شفاعت جس کا اللہ رد فرما رہا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا یطاع، اللہ کو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے کہ شفیع حمیم ولا شفیع یطاع، کہ ایسی شفاعت کہ اللہ مجبور ہو جائے، ایسی شفاعت اللہ کو اطاعت کرنی پڑے، ایسی شفاعت کہ اللہ سے انکار کر ہی نہ پائے۔ کیوں؟ جب کسی کی آنکھ پہ اطاعت کرتے ہیں تو وہاں چوائس نہیں ہوتی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم انکار کر دیں، چوائس ہی نہیں ہے۔ تو اطاعت کا معنی ہوتا ہے جہاں چوائس ہی نہ ہو، چارہ ہی نہ ہو۔ تو ان مشرکوں، ان ظالموں کا یہ عقیدہ تھا شفاعت کے بارے میں کہ اللہ انکار کر سکتا ہی نہیں، اس کی چوائس ہی نہیں ہے۔ اب ایک طرف یہ شفاعت کا عقیدہ اور ایک طرف وہ شفاعت کا عقیدہ جو مومنانہ ہے، ابھی میں اس کے بارے میں بیان کروں گا، جہاں یہ عقیدہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں سجدے میں جاؤں گا، اللہ مجھے اذن دے گا، اس کے اذن سے میں شفاعت کروں گا۔ اور امام مسلم اور امام بخاری نے کتاب التوحید کے اندر، بخاری میں، اور امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر وہ ابواب باندھے ہیں کہ پھر اللہ اذن دے گا مومنین کو، صالحین کو شفاعت کرنے کا، اللہ اذن دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ ہے شفاعت معزونہ، کہ جو اذن والی شفاعت ہوگی اسی کے قائل مومنین ہیں۔ اور یہ مشرک بدبخت یہ تو شفاعت سیئہ کے قائل ہیں کہ اللہ کو کرنا ہی پڑے گا۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہے، میں قرآن کریم کی 2 آیتیں پڑھی ہیں، اب بھی اذن معزون والی آیتیں اور آپ تلاش کر لیں قرآن سے، ہر جگہ یہی معنی ہوگا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ جبری قہری شفاعت کہاں سے نکال لی۔ اردو دان جو حضرات ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں، ایک تفسیر ہے مولانا حسین علی وان پچراں کی، نام ہے اس کا جواہر القرآن، چونکہ جمع اس کو مولانا غلام اللہ خان نے کیا ہے، اس لیے وہ مولانا غلام اللہ خان کے نام سے عام طور پر ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یہ مولانا غلام اللہ کی تفسیر ہے، اصل میں وہ ان کی نہیں ہے، وہ مولانا حسین علی وان پچراں کی، ان کے استاد کی ہے۔ اور اس تفسیر کے اندر جب آپ دیکھیں تو صرف ایک ہی ابتدا سے لے کر آخر تک ہے، پوری کوشش یہ کی گئی ہے، یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ایک ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، کبھی وہ نبیوں کو مارتا ہے،
کبھی وہ ولیوں کو مارتا ہے، کبھی وہ اللہ کالمہ پڑھنے والوں کو کافر مشرک قرار دیتا ہے. یعنی قرآن کے نزول کا مقصد ہے انبیاء اور اولیاء کی توہین، نعوذ باللہ. یہ وہ جوار القرآن کا موضوع ہے. لیکن اس کے اندر جہاں جو آیات شفاعت ہیں ان میں وہاں دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو جہاں آیت شفاعت لکھی ہوگی نا، وہاں وہ مولانا حسین علی وہاں پچرا اور وہ دوسرے مولانا غلام اللہ خان نے ہر جگہ یہ لکھا ہے کہ یہاں سے شفاعت جبری اور قہری ہے. تو مشرک جب شفاعت کا لفظ بولے ان کا معنی اور ہوتا ہے، اور جب مومن بولے ان کا معنی اور ہوتا ہے. یہ جو ابھی میں نے سورہ یونس کی آیت نمبر 3 پڑھی ہے، اس کی تفسیر کے 2-4 آپ حوالوں کی، اگر میں پورا گھنٹہ گزر جائے گا، اتنے وہ حوالہ جات اکٹھے کیے ہوئے ہیں میں نے، لیکن میں نے ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. معاف کیجئے گا یہ ذرا 2-3 منٹ لگیں گے 4، لیکن جو مبتدی طلباء ہیں اگر ان میں سے کوئی سن رہا ہو تو اس کے لیے ایک مواد سامنے آ جائے گا. اس لیے میں چند نام لوں گا. بات ایک ہی ہے. سب سے پہلے اتفاق ہے یہ کہ وہ آ گیا ہے ان کا امام فخر الدین رازی کا. اسی صورت میں آگے آیت آتی ہے سورہ یونس کے اندر 29، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا. اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ امام فخر الدین رازی نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے جو ان کو شفیع مانتے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ تخیلوہا فی اسنامہم، کہ جن کو وہ سفارشی سمجھتے تھے نا، وہ خیالی تصویریں، خیالی یعنی ان تصویروں جن کے بت تھے وہ کوئی نہیں تھا، یہ ان کا خیال تھے. اور وہ کون تھے؟ کہتے ہیں اسنامہم، یہ تھی وہ بت تھے جن کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا. کیا خیال تھا؟ کہ انہا تضر و تنفع و تشفع عند اللہ بغیر اذنہ. وہ بتوں کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ نقصان نفع دیتے ہیں. ایک بات ہمارے دوست کہتے ہیں ان کا تو یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ وہ نفع نقصان دیتے ہیں، نہیں دیتے تھے. میں ان کے دلائل دیتا ہوں. بتوں کے بارے میں انبیاء اولیاء کی بات نہیں، وہ جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کشف الشبہات میں لکھی ہے الانبیاء الاولیاء، یہ قرآن سے کہیں ثابت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ شفاء عند اللہ بغیر اذن، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر. اب وہ آگئی نا آیت سمجھ کے ما لکم من دون من ولی الا من بعد اذن کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر. تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کرتے ہیں. دوسری تفسیر اب میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، حافظ ابن کثیر کی ہے. یہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اس آیت کی تفسیر میں مختلف مفسرین کے حوالے دے کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما لا یضرہم ولا ینفعہم. وہ کہتے ہیں کہ یرید الاسنام، وہ جو کہتے تھے نا یہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، نہ وہ کوئی نبی کا نام لیتے تھے، یہ حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں، نہ وہ کسی ولی کا نام لیتے تھے. اصل میں یہ تفسیر آئی ہے امام طبری سے، تو امام طبری سے وہ روایات لاتے ہیں حافظ ابن کثیر. تو کہتے ہیں نہ یہ کسی نبی کا نام لیتے تھے نہ کسی ولی کا. تو وہ کن کا نام لیتے تھے؟ یرید الاسنام، وہ بتوں کے بارے میں کہتے تھے. بڑی یاد رکھنے والی بات ہے یہ. ایک تو تھے بتوں کے لیے شفاعت مانتے تھے، ایک مسئلہ. پھر کہتے تھے اے تشفع لنا عند اللہ فی اصلاح معاشنا فی الدنیا، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہماری شفاعت کریں گے نا اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ دنیا کے لیے ہوگی کہ ہمیں دنیا میں مال مل جائے، یہ ہو جائے. وہ دنیا کے لیے تھی. آگے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک، یہ ان کا کہنا تھا جو انہوں نے کہا. آگے حافظ ابن کثیر، امام طبری اور بہت سے مفسرین جن کا نام انہوں نے لکھا ہے ابتدا میں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ای اتنبئون اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ای اتخبرون اللہ
تم اللہ تعالیٰ کو ایک خبر دے رہے ہو، اللہ کے علم میں اضافہ کر رہے ہو، یہ کہہ کے کہ ان لہو شریکن فی الملک، یاد رکھ لیں اس جملے کو، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جو انہوں نے کہا تھا نا یہ ہمارے سفارشی ہیں، ایک تو کہا تھا بتوں کو، دوسرا کہا تھا دنیا کے لیے، اور تیسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے بتاتے ہو کہ یہ میری کائنات کو چلانے میں میرے شریک ہیں۔ اب دیکھیں جبری قہری شفاعت، کون سی شفاعت کی بات ہو رہی ہے؟ صرف لفظ شفاعت سن لیا ان کی زبان سے اور اس کو مومنوں کے ساتھ ملا دیا۔ ان لہ شریکن فی الملک ہی، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے تم نے میری کائنات کو چلانے میں، میرے ملک میں، میری مملکت میں ان کو شریک بنا دیا۔ تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میرے کوئی شریک ہیں جو میری مملکت چلاتے ہیں۔ اور دوسری او شفیعا بغیر اذن، اور دوسرا تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ یہ بت شفاعت کریں گے میری مرضی کے بغیر، میں چاہوں یا نہ چاہوں، حمیم ولا شفیع یطاع، ان کی مجھے ماننی ہی پڑے گی۔ اب یہ تو شفاعت ہی نہ ہوئی، اس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ تو شفاعت ہی نہ بنی، یہ تو مشرکوں کا، اس کو نام انہوں نے شفاعت کا دیا کہ جب خدا کی ذات کا ان کو حصہ مانا، کائنات کو چلانے والا مانا، مدبر مانا، تو یہ تو شفاعت ہی نہ بنی۔ یہ تو ایسے ہے کہ کسی کو بندہ انفارم کر دے کہ جی وہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، بس زیادہ سے زیادہ اس کو تو انفارم کہیں گے، یہ تو شفاعت بنتی نہیں ہے۔ شفاعت اور بغیر اذن، یہ تو جبری کہہ رہی ہوگی اور بغیر اذن، اس کو تو بس چونکہ شفاعت کا نام انہوں نے استعمال کر دیا اس لیے یہ ہم ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اگر دیکھیں یہ تو جبری کہہ رہی حکم ہے، اللہ کو اطاعت کرائی جا رہی ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اسی آیت کے اندر جس میں انہوں نے کہا نا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کو یہ خبر دے رہے ہو۔ اور یہی بات پھر امام قرطبی نے لکھی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ بڑے خوش ہیں امام قرطبی سے، امام بغوی سے اور قرطبی سے، کہتے ہیں مان لو ان کی بات، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ پکی باتیں کرتے ہیں۔ اور امام طبری کے بارے میں بھی ان کا اصول تفسیر جو ان کا رسالہ اس کے اندر یہی ہے۔ اب امام قرطبی حافظ ابن تیمیہ کے پسندیدہ، ان کی سن لیں، وہ کہتے ہیں اَيَتُخْبِرُونَ اللَّهَ أَنَّ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ أَوْ شَفِيعًا بِغَيْرِ إِذْنِ، اللہ تعالیٰ کو یہ خبر دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مملکت میں وہ اس کے شریک ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ اس کے ہاں جبری شفاعت کرتے ہیں۔ یہ تھا ان کا شفاعت کا عقیدہ۔ شفاعت تو تھی لیکن یہ تھا ان کا۔ آگے اب ٹائم ہو گیا ہے، مجھے اشارہ ہو گیا، میں باقی کو چھوڑ رہا ہوں۔ آگے امام بغوی کا بھی یہی ہے، اور اس کے بعد سارے مفسرین کے جو ہیں یہ حوالہ جات ہیں۔ آخر میں تفسیر ابن تیمیہ کا میں بتا دوں کہ تفسیر ابن تیمیہ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 42 میں حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں، بات ختم ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وَيُقَرِّبُونَكُمْ إِلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جبر والی شفاعت کریں گے۔ اب وہ اس کے یہ ایک شفاعت ہو گئی شرکیہ۔ اب اس کا تعلق مسلمانوں والی شفاعت کے ساتھ، یہ قاضی شوکانی نے بھی لکھا ہے اور وہ بھی انہوں نے بھی لکھا ہے۔ آگے ایک کافرانہ شفاعت کی میں مثال دے دوں۔ جو اہل کتاب تھے یہ کہتے تھے ہم ہیں انبیاء کی اولاد، ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں بس ہماری سفارش ہو ہی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شفاعت کا رد کیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کیوں؟ یہ ان کے جو مدنی صورتوں میں اس طرح سے آیات آتی ہیں کوئی شفیع نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کے بغیر وہ شفاعت کے اہل نہیں ہے۔ یعنی مشرکوں کی شفاعت ہوگی جبریہ قہریہ بغیر اذن، پارٹنرشپ والی، اور ان کی شفاعت ہو گئی
یہ والی کہ بغیر ایمان، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا۔ اب تیسری قسم کی شفاعت، میں معذرت چاہتا ہوں بغیر دلائل کے میں تیزی سے گزر رہا ہوں۔ سورہ المومن کے اندر آیت 7 اور 8 میں ہے کہ ملائکہ شفاعت کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً، اور وَالْمَلَائِكَةُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ سورہ شورى کے اندر، جب تک زمین و آسمان قائم ہیں شفاعت وہ کرتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی دنیا میں، کہ اب وہ آیات نہیں میں پڑھ رہا، لیکن میں سورہ مومنون کی آیت ہیں اور سورہ صافات کی، ان کے اندر یہ ہے کہ کیا دنیا میں انبیاء اور اولیاء کو نعوذ باللہ دنیا دار کافر حقیر سمجھتے ہیں کہ ان کا تو کوئی مقام ہی نہیں، اگر ہم کسی کے سامنے بات کر دیں تو ہماری بات کی تو ویلیو ہوتی ہے، ان کا خیال تھا مومنین کے بارے میں۔ تو قیامت کے دن اللہ ان کو اذن شفاعت عطا فرمائے گا، جب اذن شفاعت دے گا وہ معزون ہوں گے، تو انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی کریں گے، اور امام الانبیاء اس شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شفاعت جو ہے اس کا جگہ جگہ ذکر کیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی نہیں شفاعت کرے گا مگر جیسے اللہ اجازت دے۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو یوں کہیے ایک شفاعت سیئہ ہو گئی اور ایک شفاعت حسنہ ہو گئی۔ مومنین شفاعت حسنہ کے قائل ہیں، تو اس لیے اس لفظ شفاعت کے ایک اشتراکی آواز کی وجہ سے یا استعمال کی وجہ سے مشرکوں کی اور مومنوں کی شفاعت سیم نہیں ہو سکتی، یہ شفاعت حسنہ کے قائل ہے۔ اب جو میں نے کہا تھا کہ میں ایک بات اور بتاؤں گا حوالوں کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ کیا وہ شفاعت کو مانتے بھی تھے یا وہ جھوٹ بولتے تھے کہ سرے سے شفاعت کو مانتے ہی نہیں تھے؟ اگر مانتے تھے تو جبری قہری وہ میں نے آپ کو حوالوں سے بتا دیے۔ اب دوسری ایک بات سن لیں، اللہ تعالیٰ نے جو شفاعت والی آیت ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم شفیع مانتے ہیں، اس کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مشرکین اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ان کو نفع اور نقصان پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تو جس بیس کی وجہ سے تم ان کی عبادت کرتے ہو کہ یہ نفع نقصان پہنچائیں، یہ تو وہ پہنچا ہی نہیں سکتے، تو اس لیے یہ عبادت کے مستحق کی نہیں ہے۔ آگے سے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ان کو نفع نقصان پہنچائیں، اور اللہ ان کا رد فرماتا ہے یہ نہیں کرتے۔ اب مشرکوں کا قول سنیے، وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے ہاں اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اب یہ ان کا جھوٹ ثابت ہو رہا ہے، کیوں کہ وہ تو عبادت کر رہے ہیں نفع نقصان کے لیے۔ تو ارے ظالموں، کم بختو، مشرکو، جب تم نفع نقصان کے لیے ان کی عبادت کر رہے ہو تو تم تو سب کچھ ان سے مانگ رہے ہو، تو شفاعت کو تو سرے سے تو مان ہی نہیں رہے۔ یہ تو کہتے ہیں نا کسی کو مغرور لانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر دیا جائے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو ہمارے سفارشی ہے۔ تو یہ یعبدون من دون اللہ، اللہ کا ارشاد ہے۔ اس کے بعد وہ مشرکوں کا قول ہے دوسرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کہ یہ جو تم مجھے خبر دے رہے ہو کہ یہ شفیع ہیں یا سفارش کریں گے، یا ہم ان کی اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع، یہ کہاں سے تم نے لیا ہے؟ کون سے سفارشی؟ کن کی تم بات کر رہے ہو؟ میں نے تو نہ ان کو بنایا ہے، نہ میں نے حکم دیا ہے، نہ میں نے ان کو اذن دیا ہے، تو تم کیا مجھے کوئی نئی بات بتا رہے ہو؟ اور اگلے جملے نے تو حد کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کے پول کو کھول کے رکھ دیا۔ فرمایا سبحانہ وتعالی اما یشرکون، یہ مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، وہ میں نے ابھی کیا کہ ان لہ شریکا فی ملکہ ہی، یہ جو تم نے شریک بنایا ہے نا میرا ان کو کائنات کو پیدا کرنے اور چلانے میں، میری ذات اس سے بڑی بلند ہے کہ میرے ہاں
یہ ہو کہ میرے کوئی ایسے شریک ہوں میرے ملک میں کہ وہ میرا ملک چلائیں، نہیں، میں اس سے پاک ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کا جھوٹ تھا، وہ شفاعت کو نہیں مانتے تھے، انہوں نے اپنے خداؤں کو خدا کی ذات کا حصہ، تخلیق، تدبیر، علم میں، اسی آیت کے اندر ہے اتنبئون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کر رہے تھے نعوذ باللہ اپنے نظام میں، تو وہ شریک مان رہے تھے، تو ان کا شفاعت نہیں مانتے تھے، وہ شریک مانتے تھے۔ مومن شریک نہیں مانتے، اللہ کے اذن سے انبیاء اور اولیاء کی شفاعت مانتے ہیں۔ لہٰذا اس لفظ سے کہ یہ کہہ دینا کہ وہ بھی سفارشی مانتے تھے، یہ اسی طرح ہے جیسے لفظ قلادہ کا استعمال کر دینا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی صدقے سے اسے قبول فرمائے، اور اگلے پروگراموں میں آپ کو میں ایک عجیب بات بتانے والا ہوں ان کتاب و توحید کے بارے میں۔ میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں اللہ مجھے اس کی بھی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔